بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کریں گے سورۃ البقرہ۔ اس سورت میں آگے چل کر گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس لیے اسے بقرہ یعنی گائے کے واقعے والی سورت کہا جاتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف۔ ان کے معنی کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے، واللہ اعلم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کتاب کی، اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کی صداقت میں، اور جو احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں ان سے انسانیت کی فلاح و نجات وابستہ ہونے میں، اور جو عقائد توحید و رسالت بیان کیے گئے ہیں ان کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ ویسے تو یہ کتاب الہی تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، لیکن اس چشمہ فیض سے سیراب صرف وہی لوگ ہوں گے جو آب حیات کے متلاشی اور خوف الہی سے سرشار ہوں گے، جن کے دل میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دہی کا احساس اور اس کی فکر ہی نہیں، ان کے اندر ہدایت کی طلب یا گمراہی سے بچنے کا جذبہ بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر ایسے لوگ ہدایت کہاں سے اور کیوں کر حاصل کر سکیں گے؟ الذین یؤمنون بالغیب، اور جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کے امور سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا ادراک عقل و حواس سے ممکن نہیں۔ صلاۃ، اور جو نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ اقامت صلاۃ سے مراد پابندی سے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا، ورنہ نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ انفاق کا لفظ عام ہے جو صدقات واجبہ اور نافلہ، یعنی کہ وہ صدقات جو ادا کرنا واجب ہیں اور جو نفلی صدقات ہیں، ان دونوں کو شامل ہے۔ اہل ایمان حسب استطاعت دونوں میں کوتاہی نہیں کرتے، بلکہ ماں باپ اور اہل و عیال پر صحیح طریقے سے خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لے کے آتے ہیں جو آپ سے پہلے اتارا گیا۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ لوگ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، یعنی اس قرآن کریم پر جو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتارا گیا، یعنی پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں دیگر انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئیں وہ سب سچی ہیں، اور اب اگرچہ وہ اپنی اصلی شکل میں دنیا میں نہیں پائی جاتی، نیز اب ان پر عمل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب عمل صرف قرآن اور اس کی تشریح حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی کیا جائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وحی و رسالت کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا گیا ہے، ورنہ اس پر بھی ایمان لانے کا ذکر اللہ تعالیٰ ضرور ارشاد فرماتے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک یہی لوگ ہیں، علی ھدی جو ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔
یہ ان اہل ایمان کا انجام بیان کیا گیا ہے جو ایمان لانے کے بعد تقوی اور عمل اور عقیدہ صحیحہ کا یعنی صحیح عقائد کا اہتمام کرتے ہیں، محض زبان سے اظہار ایمان کو کافی نہیں سمجھتے۔ کامیابی سے مراد آخرت میں رضائے الہی اور اس کی رحمت و مغفرت کا حصول ہے، اس کے ساتھ دنیا میں بھی خوشحالی اور سعادت اور کامرانی مل جائے تو سبحان اللہ، کیا کہنے۔ ورنہ اصل کامیابی تو آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ جو صرف کافر ہی نہیں بلکہ ان کا کفر و عناد اس انتہا تک پہنچا ہوا ہے جس کے بعد ان سے خیر اور قبول اسلام کی توقع ہی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔